الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ مریم کے اندر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک عقیدہ، ایک نظریہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہود کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا وہ حضرت مریم کے بیٹے جو نبی علیہ السلام سے پہلے پیغمبر تھے۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا اور اس امت کو ایک عقیدہ اور نظریہ بھی سمجھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ دنیا کے اندر انسان تو سارے آئے، لیکن جب موت آئی تو مرنے کے بعد انبیاء کو یہ اعزاز دیا گیا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہی ان کی امتیازی شان ہے۔ فرماتے ہیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں قبر میں منو مٹی کے نیچے کیسی زندگی حاصل ہو جائے گی؟ تو ان لوگوں کے لیے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہی مسلمان کا عقیدہ بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ کو معراج کی رات سفر کرایا گیا تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے اس سفر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رات کو مٹی کے ایک ٹیلے کے قریب سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی جو بات نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی معراج کے واقعے نے اس بات کو اور زیادہ مضبوط کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا
کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، تو کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ انبیاء کے مردہ ہونے کی دلیلیں ڈھونڈے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مدینہ منورہ میں جب بندہ جاتا ہے تو اس بندے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جب آپ قبر پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے سلام کرے، جیسے آپ ایک زندہ بندے کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری قبر پر آتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، پھر سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ہاں اس کے کان میرے سلام کو نہیں سن سکتے۔ اب ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد یہ نظریہ، یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سورہ یاسین میں ایک آدمی کا قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی بہت دور دراز سے گنہگار چلا، جب مدینہ پہنچا تو پتہ چلا نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ نبی علیہ السلام کی قبر پر آیا، اپنے گناہ گنواتا رہا، روتا رہا۔ فرماتے ہیں جب وہ چل پڑا تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو خواب میں آئے اور بتایا جاؤ فلاں آدمی سے کہو اس نے مجھے سفارش کے لیے کہا تھا، میں نے اس کی سفارش کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب ایک مسلمان اس عقیدے کو لیتا ہے، اس عقیدے کو اپناتا ہے، تو گویا وہ نبی علیہ السلام اور انبیاء کی شان کو زیادہ ماننے والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر وہ میری قبر پر آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بھی بتائی، دو انبیاء کا سلام کرنا اور جواب دینا بھی بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر انہیں موت نہیں آئی، یہود انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب بندہ تفسیر کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اب یوں آتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا، بیٹی کا نام اس پیغمبر نے مریم رکھا، اور پھر پریشانی کے عالم میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بتایا کہ آپ نے بیت المقدس کے لیے خادم مانگا تھا، اب یہ ہماری بات ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر یوں آتا ہے تفاسیر کے اندر حضرت مریم علیہ السلام پاک صاف عورت تھی، نیک اور پاک باز عورت تھی۔ ایک دن آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، یعنی ان کو بچہ ہونے کو ہو گیا۔ اب قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یوں بتاتا ہے
کہ حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہیں کہ بغیر خامد کی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اسی پریشانی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے انہیں اطلاع دیتے ہیں، آپ ایک علاقے میں چلی جائیں، وہاں کھجوروں کا درخت ہے، آپ کھجور کے درخت کو حکم دے گی تو وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ پر کھجوروں کو پھینک دے گا، آپ کے پاس چشمہ جاری کر دیا گیا اور بتایا گیا جب بھی آپ کو پیاس لگے گی آپ اس چشمے سے پانی پی لیا کریں گی۔ فرماتے ہیں یوں ہوتے ہوتے وہ دن آ گیا کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں اب جیسے ہی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جاؤ اس بچے کو 3 دن کا بچہ ہے لوگوں کے سامنے کر دو، یہ اپنی بھی صفائی دے گا آپ کی بھی صفائی دے گا۔ تو یوں آتا ہے قرآن کریم میں جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 3 دن کے بچے تھے یوں ارشاد فرمانے لگے قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائیں گے۔ قرآن کریم میں جب سورہ مریم کو پڑھا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا تذکرہ اس سورت میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ فرماتے ہیں یوں ہوا ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر دیوار پھاند کر بھیجا گیا جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو۔ تو یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہود کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ یہود کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور سلامت آسمانوں پر موجود ہیں۔ جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نازل کریں گے، لیکن نبی ہونے کے ناطے سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے وہ نازل ہوں گے۔ فرماتی ہیں اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 400 سال ہو گئے تو کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر برائیاں شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر مال کو ضائع کرنا شروع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سامنے رکھ کر وہ کفریات اور لغو باتیں کرنے لگے۔ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کون سی ہے جس کو آپ پیدا ہوئے، لیکن بعد میں یہ بات لوگوں نے جان لی، بلکہ بنا لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کے دن ہوئی، اور لوگوں نے 25 دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا شروع کر دی۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر امت کو سال میں 1-2 دن دیتے ہیں جن میں وہ خوشیاں منائیں، جیسے مسلمانوں کو عید الفطر کی دن دیا، عید الاضحیٰ کا دن دیا کہ یہ اس دن خوشی منا لیں شریعت کے طریقے پر، تو کچھ بدعتی لوگوں نے، کچھ دین کے دشمن لوگوں نے تیسری عید عید میلاد النبی بنا لی۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی
اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کے دن منانا شروع کر دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، نہ تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن خوشی منانا جائز تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن خوشی منانا جائز تھی۔ آج اس دور کے اندر جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ بھی آج اس بات سے تنگ ہیں، اور جو عیسائی مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، وہ بھی اس بات سے تنگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بہت زیادہ خرافات شروع کر دی۔ اب جب سال میں 25 دسمبر کا دن آتا ہے، عیسائی اس دن کو کرسمس کے نام سے خوشی مناتے ہیں۔ اب ان کا اپنا دینی شعار بنا لیا، اپنی ایک چیز بنا لی، لیکن آج مسلمان بھی اس خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آتا یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ جیسے عیسائی کرتے ہیں ویسے مسلمان کرتے ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، ویسے مسلمان بھی 25 دسمبر کے دن ان جیسا اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی، دین جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، مسلمان وہ کام کرے جس سے شریعت مطالعہ منع کرتی ہے، بندہ بھی اس کام سے منع ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سوال اور آقا کر کہنے لگے، فلاں جو مقام ہے میں وہاں پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا پہلے وہاں کفار کے بت تو نہیں ہوتے تھے؟ تو بتایا کیا نہیں ہوتے تھے۔ پھر بتایا وہاں کفار عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ تو بتایا یا نہیں کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا پہلے وہاں کفار کوئی جانور تو قتل نہیں کیا کرتے تھے؟ تو بتایا کیا نہیں کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ اگر کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اپنے دین کو بھی تباہ کر دے گا، اپنے اعمال کو بھی تباہ کر دے گا۔ مسلمان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کرے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جب وہ شریعت کے اصولوں پر چلے گا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، پھر تو یہ کامیاب ہے۔ لیکن جہاں کی ہوا دیکھے گا، جن لوگوں کی خوشیاں دیکھے گا، ان کے پیچھے چل پڑے گا، تو گویا اس کا اپنا مذہب نہیں ہے۔ جہاں اس کا نفس خوش ہو رہا ہے، وہیں یہ آدمی چل کر اپنے دین کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو بتایا گیا، شریعت نے آپ کو خوشی کا موقع دیا، خوشی منائیں، لیکن وہاں منائیں جہاں نبی علیہ السلام نے خوشی منائی، آپ کے صحابہ نے منائی، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں نے منائی، تو یہ خوشی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔